ونتوكل عليك ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر منبر پر، ہر محراب میں جلسوں میں، اسٹیجوں پر ہر طرف ایک ہی تذکرہ، ایک ہی ذکر ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ماہ مبارک آیا، میرے محبوب، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت و سوانے پر مختلف انداز سے، مختلف طرق سے کلام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس لائن کی صلاحیت عطا فرمایا، اس لائن سے آپ بھی اس وقت مدح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہوتا ہے۔ مداحان رسول، نعت خوانان رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اب قصیدے گنگناتے ہیں۔ اہل عشق، اہل محبت کی کیفیات ان مواقع میں عروج پر ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو، نبی کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اسی آیت میں ایک چھوٹا جملہ لا کر شان رسالت کی رفعت کو بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
پیغمبر آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے، آپ کا ذکر بلند ہے، آپ کا نام اونچا ہے، آپ کی نام کی بلندی بھی الگ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں جہاں اللہ تیرا نام لیا جائے گا، تیرا نام پکارا جائے گا، وہاں وہاں تیرے محبوب کا بھی نام لیا جائے گا، تیرے محبوب کو بھی پکارا جائے گا۔ اذان میں اللہ اکبر کے کلمات کے بعد، شہادت خداوندی کے بعد، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے بعد، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ جہاں یہ خدا کی گواہی ہے، وہاں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے۔ اقامت میں جہاں اللہ کے پاکیزہ نام کی گواہی، اس کی تکبیر اور تعریف، انہی کلمات کے بعد فوراً اللہ کے نبی حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ پھر نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر پر سما ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر جمعہ سورہ ہے۔ نماز کے اختتام میں جو قائد آخرہ ہوتا ہے، اس قائد آخرہ میں پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب پھر دیکھو تحیات میں پہلے اللہ پاک کی کبریائی بڑائی، اللہ ساری کی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان کلمات کے بعد کرے السلام علیک ایھا النبی، اے پیغمبر اے رسول اللہ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کا مستقل درود پاک شروع ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہاں وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اذان میں، نماز میں، دعا میں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا؟ مشائخ بزرگان نے سکھاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پہلا جملہ اللہ کی تعریف ہو رہی، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کون سی عبادت ہے جسے آپ اٹھا کر دیکھیں جس میں مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر نہ ہو؟ اذان میں، نماز میں، دعا میں، قرآن کے پاروں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں، صحف عیسیٰ میں، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، سب پیغمبروں کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے امت، اس امت کو درود پاک جیسی دولت ملی۔ آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھائی بھی، آپ نے اس کی طاقت کو نہیں سمجھا، آپ نے اس کی قوت کو نہیں سمجھا،
درود پاک کے اندر جو طاقت ہے، جو پاور ہے، جو قوت ہے، ایک آدمی، ایک امتی حقیقت میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے ایک آدمی جب درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات اس کے دل پر منتقل ہوتے ہیں۔ آج میں بڑا بہترین نسخہ، بڑا بہترین نسخہ شفا جسے ہم بار بار سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی کا فیض امتی کے دل پر جاری ہوتا ہے، یہ کیسا سمجھتی، کیسا پہچانتی تمہیں؟ دل کی حالت ہے نا، یہ بدلتے تبدیل ہوتے، محسوس ہوتا ہے۔ اچھا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک آدمی ایک ٹورسٹ بس میں جاتا، جا کر جب کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، میں اب تک سناتا ہے بھائی بہت زبردست منظر کر کو، ماشاءاللہ واقعی بہت زبردست منظر ہے، تمہیں دیکھ لی تو انکھیاں سے دل دیکھ رہا، تمہارا دل دیکھ رہا ہے، نہیں نا انکھیاں نہ دیکھ لی تو، لیکن اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ دل پر ہو رہا ہے، دل دماغ خوش ہو رہا ہے، او ماشاءاللہ کیا پانی کے جھرنے ہیں، کیا ہرالی ہے، کیا جنگلات ہے، کیا زبردست ڈیم ہے، کیا بہترین عمارت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمارت اور وہ جو منظر ہے اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہونا شروع ہوا۔ جب بے جان، بے حیثیت، بے حقیقت چیزوں کی جب ادائیں اور اس کی نورسازیاں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں تو کیا محبوب کا ذکر کرو دل پر اثر نہیں ہوتا؟ مشائخ اعظام لکھتے فرماتے ہیں، ایک آدمی درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ اسے نمازوں کی توفیق ملتی ہے، اس کی زندگی میں سنتیں زندہ ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ اللہ کیا سے بڑے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ تو درود پاک جب پڑھتا ہے انسان، اللہ مصائب سے حفاظت فرماتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہر عبادت جس کے اندر پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ بالکل بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہاں آپ کا ذکر ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس میں آپ کا تذکرہ ہے، درود پڑھتا ہے آپ کا ذکر ہے، اذان پڑھتا ہے آپ کا ذکر ہے، اقامت کہتا ہے اس میں آپ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی عبادت نہیں جس میں آپ کا ذکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل میں، اس کے دماغ میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی شان رفعت، آپ کی بلندی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام مرتبہ ملا وہ بھی مقام محمود ہے۔ گزشتہ جمعہ جس کا تذکرہ کیا میں نے، یہ صرف میرے نبی کا مقام ہے۔ یہاں زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ ذکر بلند فرمایا، قیامت میں بھی، روز محشر میں بھی جس کا سر بلند فخر جو میرے محبوب ہیں۔ تو سیرت النبی پر جو عنوانات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے میرا بھی یہی درد رہا
یہ تو عنوان میں قائم کرتا تھا حضور دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، جہالت تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، عورتوں کے ساتھ ناانصافی تھی، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، بربریت تھی، انسانوں کی شکل میں حیوانیت پل رہی تھی، پنپ رہی تھی۔ یہ ایک حصہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر جوان ہوئے، اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کے جو حالات ہیں، ایک بڑا عجیب حصہ ہے اس کا۔ پھر 40 سال کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ سب حصص ہے سیرت النبی کے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ اب ہمارا بھی ایک مزاج کیا کہتا ہو، ارے چلو کم از کم اللہ کے نبی کی سیرت چل رہے، مکمل شروع سے آخر تک بتاتی، ذرا جلدی چلیں گے، جا کو سنیں گے، کچھ دماغ میں بیٹھتا ہے۔ اب وہ بعض ایک کیٹیگری کا مزاج، انہوں 25 کو آنے والے، وہ کیا ہوگا تو 25 کو چاہتے ہیں مسجد کے اندر، ایک قسم کی الرجی ہوتے مسجد پہ آنے، بالکل کیا بھی کام نہیں کر، بیٹھ کر آرام سے باہر بیٹھ کر اندر انہوں 1:25 کو اندر آتی ہے، طے کر لے کرتی کیا آپ تک رہ جاتے 1:25 کو جانا مسجد کو کر۔ کہتے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نہیں، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں سو فلاں، کبھی جمعہ میں مس ہو جاتے تو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں 1.25 گھنٹے کو 1 گھنٹے کو سرکلہ ہمارے مسجدوں کے باہر اتنا بھر کو رہتی، وہ باہر بھر کو رہتے ہیں، انہوں اندر آگے تو مسجد پوری بھر جاتے ہیں، لیکن انہوں طے کر کے بیٹھ کر رہتی 1:25 کو جانا تو اندر کر کو 1:25 ہوتی دھن 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 اندر آ کو مار کو آڑا تیڑا دھولے کو ایک بھر کر باقی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ 1:25 کو آنے والے طبقہ ان کا حال کیسا کرتا ہو، جیسے ہی ایک سلام پہ دوسرا سلام پہ بھر کر باہر نکلتا۔ یہ طبقہ امت کا وہ ہے اللہ جن کو توفیق دیتے ہیں، وہ جمعہ کی اذان کے فوراً بعد مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتے ہیں، خوش نصیب بندے ہیں وہ۔ اور جو لوگ اس طرح جمعہ میں جلدی آتے اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا بھی کرتے اللہ اسی حال پر ہمیں باقی رکھے۔ ایسا آج ہمارے کیٹیگری چلو واقعہ تک گزر ہے، کیا کی کام آگا نہیں ہو رہا، جانے کب کی لیٹ ہوگا، یہ الگ مسئلہ، لیکن بیکار باہر کھڑنے کو کرنے کو ہمارا ٹائم بھی جو شرط کر ہوتی، بالکل یہ بات اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، شریعت کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جمعہ کی بے ادبی خود ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مبارک اتنا بابرکت دن عطا فرمایا، اور اس امت کو یہ ساری چیزیں ملی نہیں، اللہ کے نبی کے صدقے سے ملی۔ سو خیر بات نکلی تھی کہاں سے، درود پاک پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ۔ یہ جو درود پاک کا طریقہ ہے پچھلی امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی قوم کو امت کو یہ فارمولا نہیں ملا، کسی بھی نبی کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست فارمولا نہیں دیا۔ اس امت کے پاس 2 بہت بڑے ہتھیار ہیں، پہلا درود پاک، دوسرا استغفار۔ وقت کے جلیل القدر امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس استغفار جیسی دولت ہو پھر وہ پڑھے
مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اندر نقص ہے، اس کی روحانیت میں کمی ہے، اللہ سے تعلق میں کمی ہے اس بندے کے اندر، ورنہ اس امت کو جو استغفار ملا ہے اس کی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، پچھلی قوموں کو یہ سب سے بڑی طاقت نہیں ملی تھی۔ اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے، ہر عبادت قبول ہوتے نہیں ہوتے یہ مسئلے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے بلا شبہ اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، بلا جھجک، بغیر تردد کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایسی زبردست دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اللہ نے اسی کو فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، یہ فارمولا درود کا کسی بھی امت کو نہیں ملا تھا، یہ آپ کو ملا۔ نبی کی عظمت دلوں میں پیدا کرو، نبی سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ حقیقت میں جب دل میں نبی علیہ السلام کی محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی محبت خود بخود رفع و دفع ہو جاتی ہے۔ اندھیرا کمرہ ہے، بلب جلاؤ، روشنی آ جاتی ہے، اور روشنی آتے ہی اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کا یہی حال ہے آج، ہمارے دل گناہوں کی اندھیری میں ملوث ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اندھیرے ہو چکے، اندھیری کوٹھڑیاں ہو چکی۔ استغفار اور درود پاک کے نور سے دلوں کو منور کرنا سیکھو۔ اور خصوصاً میں ایک بات کہتا ہوں، یہ ہمارے لاری ڈرائیور ہیں نا بھائی، ہمارے بہت اچھا پیشہ تمہارا، بہت محنت کی کمائی، بہت ایک دم بڑا بہترین مشغلہ، بہت محنت لگتی ہیں، باوضو اسٹیئرنگ پر بیٹھنا سیکھو۔ کئی بار میں بول دیا ہوں، اور جب بھی یہ ذکر اٹھتا ہے میرے دل میں یہ حسرت آتی ہے، میری تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ بولوں، یہ اللہ کی طرف سے داعیہ ہے میرے دل پر کہ میں آپ کو بولوں۔ باوضو اسٹیئرنگ پر بیٹھو، گاڑی چلانے بیٹھتی نہیں، بیٹھنے سے پہلے کیا کرو، وضو کر لو، پہلے وضو کر کو اللہ سے دعا کرو، درود پاک پڑھ کر بیٹھو، پھر اللہ کی مدد و نصرت۔ اب گاڑی چل رہے جا رہے، اب ہمارا ایک مزاج رہتا ہے، مزاج رہتا ہے کیا ہے، بہت سارے مرتبہ دیکھا ہوں، ایک طبقہ قوالیوں کا شوقین، انہوں ماں کو قوالیاں دھنا دھن وہ سٹ ڈال لگ جاتی، بجتے رہتا ہے، ان کو وہ چیک بہت، ادھر گردن بھی ہل رہے، سر بھی ہل رہا ہے، منڈے بھی ہل رہی، گاڑی بھی چل رہے۔ اور ایک طبقہ گانوں کا شوقین، ان دونوں چیزوں کو ترک کرو، ترک کر کو ایسی نعت جس میں میوزک نہ ہو اور مستورات نہ پڑے ہوں، ایسے نعت اہلی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لے کو، یہ درد۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کے نبی کی محبت ملتی ہے۔ ایک دوسرا، کثرت سے درود پاک پڑھو سفر میں، کثرت سے درود پاک پڑھو سفر میں۔ ایک آدمی سفر کے لیے نکلا، اسے 2 رکعت نماز، 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت۔ بہت سارے لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں، اور کبھی بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، ہمارے بعض ڈرائیور طبقے کے لوگ ایسے ہیں، اوپر سے پینٹ شرٹ میں دکھتی، ماشاءاللہ ایسے باریک باریک مسئلے پوچھتے ہیں، فون کر کو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اس وقت، جو ماشاءاللہ ایسے بھی نوجوان ہیں نا کر کو۔ تو مجھے ایک بات کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کرو، اللہ پر بہت کچھ نوازتے ہیں، اور تمام انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے آئے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغمبروں نے مان کر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا دونوں باپ بیٹے مل کر تمہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا یہی تھی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم دونوں باپ بیٹوں کی طرف سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے، وتب علینا، اور ہماری طرف سے اللہ توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، تو رحم کرنے والا۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر کے بعد قبولیت کی دعا، اب بیت اللہ تو بنا دیا، مسجد بنا دی، اس کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ بارگاہ عزت میں ہاتھ اٹھائی، عرض کرنے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پروردگارا، اے مولا، اے اللہ، تیرے حکم کے مطابق میں نے بیت اللہ تو بنا دیا، اب تو اسی آبادی کے لیے رسول اللہ عطا فرما۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا، ایک رسول نمودار فرما، ایک رسول بھیج۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ دعا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگے تھے اللہ پیغمبر بھیج، اور کیا صفات کے ساتھ بھیج وہ بھی آگے آیت میں ذکر میں آئندہ بتاتا ہوں۔ جب مانگے تو پھر کون مانگ رہا ہے، اسی کی ضروریت میں طے کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مانگے، اللہ حضرت اسماعیل کی ضروریت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ بیت اللہ مانگی، بیت اللہ بنایا، رسول اللہ مانگا، اب اللہ تبارک و تعالی حضور کو جو بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بعثت کے 4 مقصد ہیں۔ اس سے پہلے سیرت پر بیان ہوتا تھا تو وہ دور تھا، یہ دور تھا، حضور پیدا ہوئے، بچپن سے، اب کیا رہتا ہے، قوم بھی ہے نا آ کر پورے ادب کے ساتھ جلدی آگ بیٹھ کو سنے، تو ہمیں بھی کیا حضور کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتی۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ہمیں پورا شروع سے بتانے کی کوشش کرتی، آدھا سن لیے چلے گئے، ہور جمعہ کو ہور آدھا، اب درمیان کا ادھر کا آدھا ادھر کا آدھا ادھر جوڑ لیے، درمیان کا ایک حصہ چل گیا، اب وہاں ہمیں کیا کرتے ہیں، حضور کی پوری سیرت ہے، یہاں نقصان ہوتا ہے۔ تو دین کو پورا سمجھنا، کامل سمجھنا، یہ آدھا دودھا سمجھنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے یہ 4 مقصد پر انشاءاللہ 4 جمعہ بیان کر کے آئندہ اب جتنی بھی باتیں حضور کی سیرت کے دائرے میں چلتی سو، لیکن یہ آیت میں اہم مقصد جو 4 مقاصد بیان کیے گئے، انشاءاللہ ان 4 مقاصد کو میں 4 جمعہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگلا جمعہ پہلے مقصد پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج میں حضور علیہ السلام کی جو بعثت سے پہلے حضور کا جو مرتبہ ہے، رفعت ہے، ایک آیت کی روشنی میں جو میں لانے کی کوشش کی، وقت بھی ہو گیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضور کی آمد کے جو 4 مقصد ہیں ان میں سے پہلے مقصد پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ یہ 4 مقصد بھی کامل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، 1 گھنٹے سے پہلے مسجد میں آئیں، جلدی آ کر 4 رکعت سنت پڑھ لے کو، ہاتھ اٹھا کر دعا کر کو، یا اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کر کو دعا کرے تو یقینی طور پر اللہ مسجد میں جلدی آنے کی توفیق بھی دیتی اور کما حق تو ہو بات بھی سمجھا دیتے۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے دامن صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔